علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی کچھ نصیحتیں ہیں امت کے نام جو آپ نے فرمائی ہیں اور بہت اہم ہیں، ان کا سننا، ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اہم ترین نصیحت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا، ان کے ساتھ گالی گلوچ مت کرنا، ان کو اپنا نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس پر بہت زور دیا ہے۔ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، 10 سال کے اس عرصہ دراز میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، اگرچہ میں بچپن میں بچہ تھا اور مجھ سے کچھ نقصان بھی ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ پیغام دیا ہے امت کے افراد کو کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کیا رویہ ہے ماتحتوں کے ساتھ، کیسے ان کو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے نوکروں چاکروں کو کتنی مرتبہ ایک دن میں معاف کروں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے وہی سوال کیا، اللہ کے نبی، میں اپنے خادموں کو، اپنے ماتحتوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں، آپ بتائیے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ اور ظاہر ہے 70 مرتبہ ایک دن میں کوئی خادم، کوئی غلام، کوئی نوکر غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا 70 کا لفظ ارشاد فرما کر حدیث پاک میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، وہ تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو نہ ستائیں۔ منع فرما دیا، کہا کہ 70 مرتبہ اپنے خادم کو معاف کرو، اور 70 مرتبہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ان کو کچھ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا بوجھ ان پر نہ ڈالو، ایسا کام ان پر نہ ڈالو جو وہ نہ کر سکے۔ اگر زیادہ مشکل کام ہے اور آپ نے ان کو دے دیا ہے تو کم از کم ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ جیسا کپڑا خود پہنو ایسا ہی ان کو بھی پہناؤ، جیسا کھانا خود کھائیے ان کو بھی ایسا ہی کھلائیے۔ یہ تعلیمات نبوی ہیں۔ آج ہماری زندگی سے تعلیمات نبوی دور ہو، اسی لیے افسوس، صد افسوس کہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی بہت زیادہ، اور تنگ اسی لیے ہوئی ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی نہ رہی، ہماری زندگیاں اپنی مرضی کے مطابق گزرنے لگ گئی، اس لیے پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، دقتیں ہیں، صعوبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں اس وجہ سے چونکہ ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ رہی۔ ماتحتوں کا بڑا حق ہے۔ آپ نے دکان کی ہے، آپ کے دکان پر کوئی آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ، آپ اس کی ضروریات کو سمجھیں کہ جیسے میں ایک انسان ہوں، یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی اہل و عیال ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی والدین ہیں، اس کے بھی بڑے چھوٹے ہیں، اس کے بھی اعزاء اقربا ہیں، اس کے بھی دوست و احباب ہیں، اس کو بھی ان کے پاس جانا پڑے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ چھٹی مانگے تو وقت پر اس کو چھٹی دیں، اگر وہ جانا چاہے تو آپ اس کو بھیجیں، یہ ذمہ داری ہے اور یہ تعلیمات نبوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔